نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اگلا سوال کاشف ملک صاحب کی طرف سے ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے اور خطیب والی روایت بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری الفاظ پر اسے ڈانٹا، لیکن لفظ عشق رسول پر آپ نے ظاہر پر فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ یہاں آپ نے بات نیت پر ڈال دی۔ نوٹ میں وہابی نہیں۔ ہاں جی، عشق رسول جو لفظ ہے اس میں قرآن و حدیث میں کام و مانعت آئی ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ کام کروں۔ عشق کا لفظ کہیں قرآن و حدیث میں ہے کہ جس کے اوپر یہ والا ہنگامہ کھڑا کیا جائے؟ کوئی بھی لفظ جو کسی زبان میں مستعمل ہوتا ہے یعنی استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر پھر شرعی گرفت نہیں ہوتی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دو خواب بیان کرنے والوں کے ایک خواب کے یہ لفظ خواب اردو میں لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں خواب ہے، واو سائلنٹ ہو جاتی ہے۔ خواب کے جواب میں کہا تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ تو یہی ہمارے جو ملک صاحب ہیں، کیا حضرت یوسف سے کہیں گے کہ آپ کو رب کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا؟ پیغمبر ہو کے آپ نے رب کا لفظ اس کے مالک کے لیے استعمال کیا، تو اس لیے کیا کہ وہ مستعمل تھا، وہاں پہ یوز ہوتا تھا یہ لفظ۔ کسی بھی معاشرے میں، جیسے آپ اردو زبان میں اگر عشق رسول ہے تو یہ جو اہل حدیث اس میں بڑا غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جی عشق تو وہ مجازی کے لیے اور اس میں کوئی سیکس انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو عشق رسول لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں کہیں اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک لفظ مستعمل ہو چکا ہے ایک زبان کے اندر، جس طرح خدا کا لفظ فارسی میں اردو میں اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گاڈ کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بھی اہل حدیث نے گاما کھڑا کیا جی یہ تو دیوتا کو کہا جاتا ہے، بھئی وہ چھوٹے جی سے ہوتے ہیں، بڑا جو گاڈ جی کے ساتھ لکھا جاتا ہے بڑے جی کے ساتھ، وہ بڑے خدا کے لیے، اسے آپ بھگوان کہہ لیں، آپ اسے گاڈ کہہ لیں، آپ اسے اللہ کہہ لیں، خدا کہہ لیں، الہ کہہ لیں، جو بھی ہے۔ تو جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں نا کسی زبان میں تو ان کو آپ یوز کریں گے۔ تو چونکہ یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں پہ اس لفظ کے اوپر کوئی گرفت آئی نہیں ہے تو ہم کیوں گرفت کریں، اس کو کیوں ہنگامہ کھڑا کریں اس لفظ کے اوپر؟ اس طرح تو پھر بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام صحیح البخاری تو نہیں رکھا، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا الجامع الصحیح۔ صحیح البخاری تو ہم کہتے ہیں، امام مسلم نے اپنی کتاب کا نام صحیح مسلم نہیں رکھا، ہم کہتے ہیں صحیح مسلم۔ اس طرح کی ہم نے کئی چیزیں، اب یہ دیکھیں تاریخ ابن کثیر ہم کہتے ہیں، امام ابن کثیر نے تو اس کا نام رکھا تھا البدایہ والنہایہ۔ تاریخ تبری ہم کہتے ہیں لیکن اس کا نام انہوں نے رکھا تھا تاریخ الامم والملوک، امتوں اور بادشاہوں کی تاریخ۔ وہ حضرت آدم سے شروع ہو کے انہوں نے نبی علیہ السلام اور وہ سے لے کے اپنے زمانے تک ساری تاریخ لکھی ہے، پوری انسانیت کی تاریخ لکھی ہے انہوں نے۔ تو بعد میں لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں، تو جب نام مستعمل ہو جائے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسرائیل کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ قرآن میں لفظ ہے ملک الموت، موت وارد کرنے والا فرشتہ، لیکن امام تبری نے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر تبری کے اندر یہ لفظ سلف سے تابعین تبع تابعین نے یوز کیا ہے اسرائیلی روایات کی بنیاد پہ۔ ہمارے قرآن و سنت میں تو 3 نام آئے ہیں جو بڑے یعنی فرشتوں کے بھی حق 4 یار ہیں نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ لیکن جو اسرائیل ہے نا اس کا نام قرآن و سنت میں نہیں آیا، ملک الموت آیا، لیکن ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ مستعمل ہے، پہلے سے چل رہا ہے۔ تو جو لفظ مستعمل یعنی استعمال ہو جائے کسی زبان میں اور اسے اس شخصیت کے اعتبار سے معیوب نہ سمجھا جاتا ہو، مجھے بتائیں عشق رسول کے لفظ کو، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی سارے اہل حدیث بھی بریلویوں کو سمجھانے کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں، ورنہ پہلے تو یہ لوگ بڑا ہنگامہ کھڑا کرتے تھے جی وہ عشق تو کوئی اپنی ماں کو کہہ سکتا ہے کہ عشق ہو گیا ہے، کوئی اپنی بہن کو کہہ سکتا ہے، ان لوگوں کی عقل کام کرتی ہے یار خدا کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے اس میں سیکس والا ایلیمنٹ تو آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی فیمیل اور میل والا چکر ہی نہیں اس کے اندر، تو یہ تو ایک مستعمل لفظ ہے، اس کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ محبت رسول لفظ استعمال کریں، لیکن اس کے سپیلنگ بھی صحیح کر لیجئے گا، یہ لفظ محبت نہیں ہوتا، محبت ہوتا ہے، یعنی زبر ہے محبت،
محبت نہیں ہے، پیش نہیں ہے، یہ محبت لفظ ہے، تو محبت رسول لفظ آپ استعمال کریں. اب دیکھیں وہ اگلے دن ایک شیعہ عالم بڑی اچھی بات کر رہے تھے، جواد نقوی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں اس طرح ٹرمنالوجی نبی الاسلام کے اصحاب کے لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کے اصحاب ہیں. ہاں نبی الاسلام کو ان کا صاحب ضرور کہا گیا ہے، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے نبی غیب بتانے میں تمہارے صاحب یہ بخیل نہیں ہے. قرآن میں جو انبیاء کے ساتھیوں کے لیے آیا نا، معہو ہے، محمد رسول اللہ والذین معہو، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں. لیکن اب شیعہ اگر اس پہ ضد لگا لیں کہ ہم نے صحابی کا لفظ نہیں استعمال کرنا، معہو کا لفظ استعمال کرنا ہے، تو خام خواہ کی ایک ضد ہوگی نا یار. اب صحابی کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ ایک رناؤنڈ، یعنی ایک چل پڑا ہے، ٹھیک ہے آپ استعمال کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ تو قانوناً تو نبی الاسلام نے اب عبداللہ ابن ابی کے لیے بھی کہہ دیا کہ لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، لیکن وہ قانوناً بات کی تھی، عقیدے میں تو ظاہر ہے وہ صحابی نہیں تھا، منافق تھا پکا. تو اس لیے یہ الفاظ کے اوپر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. رہ گئے بریلوی، دیوبندی، یہ سب عشق رسول لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اختلاف نہیں. نیکسٹ.